نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو سافٹ ویئر کے طور پر موبائل میں قرآن مجید موجود ہوتا ہے تو اس کے تلاوت کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ سماعت فرما دیجیے۔ شرعی اعتبار سے موبائل کے اندر موجود قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے قرآن مجید جو سافٹ ویئر کے طور پر موبائل کے اندر موجود ہے اس کی تلاوت کرنا درست ہے، اور ثواب کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی کمی تلاوت کے ثواب میں بھی نہیں آتی، بلکہ بسا اوقات ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں کہ ان میں تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت میں موبائل میں موجود قرآن مجید اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے انسان تلاوت کر سکتا ہے۔ بہت سے مواقع پر یہ ضرورت پیش آ جاتی ہے، انسان سفر میں ہے یا مصحف جو قرآن مجید کا خود جو نسخہ ہے وہ ساتھ لے کے تو پھر نہیں سکتا، تو اس کے لیے موبائل کے اندر جو سافٹ ویئر کے طور پر قرآن مجید موجود ہے تو ایسے افراد اگر اس سے تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے، اس سے بھی انشاءاللہ جل جلالہ اللہ سے قوی امید ہے اس کے اوپر بھی برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے اور ضروری بات ہے کہ بھائی یہ تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو سافٹ ویئر کے طور پر قرآن موبائل کے اندر جو آیا ہے اس سے تلاوت کے اندر ثواب ملے گا اور پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنسبت قرآن مجید کو نسخے کو ہاتھ میں لینا اور اس کو پڑھنا یہ بالکل سب کے ہاں افضل ترین طریقہ ہے، اور قرآن مجید کا یہ نسخہ اور اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہ مستقل جو سافٹ ویئر ہے قرآن مجید کے اندر اس کا اپنا مقام ہے، لیکن قرآن مجید کا نسخہ اس کو ہاتھ لگانا، چھونا، باقی کے ساتھ یہ بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا اس کا بھی ثواب ہے، اس کو پکڑنا اس کا بھی ثواب ہے، اور اس کے پکڑنے کے اندر جو تلاوت کرتا ہے انسان اس کی بھی اپنی ایک لذت ہے۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ مصحف کے اندر قرآن مجید جو موبائل کے اندر سافٹ ویئر کے طور پر ہے تو یہ اس نسخے کے برابر تو نہیں ہو سکتا، اور یہ تو برقی لہریں ہیں قرآن مجید کے اندر جو نظر آ رہے ہیں ہمیں حروف، یہ موبائل کے اندر برقی لہریں ہیں، لہٰذا مستقل انسان کو چاہیے اگر نسخہ لے سکتا ہو تو قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو پڑھا جائے، اور اگر کہیں موبائل سے پڑھنا پڑے تو اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، بھائی پوچھتے ہیں اکثر کہ قرآن مجید کا جو سافٹ ویئر کا جو یہ فنکشن ہے، جو قرآن مجید موبائل کے اندر رکھا جاتا ہے تو آیا یہ اس کا رکھنا جائز ہے یا نہیں، یعنی موبائل کے اندر گانے بھی ہیں یا کوئی اور چیز بھی ہے تو اس کا رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں بھی موبائل کا جو سافٹ ویئر ہے قرآن مجید یہ موبائل کے اندر رکھنا جائز ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں ہے، اور بہرحال گانے اور ویڈیوز وغیرہ ناجائز چیزیں وہ تو ویسے بھی ناجائز ہیں، چاہے قرآن مجید کے ساتھ رکھی جائیں یا علاوہ رکھی جائیں، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن موبائل کے اندر رکھنا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے جی۔ اسی میں مسئلہ کہ ابھی موبائل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو آیا بے وضو اس کو چھو سکتا ہے، موبائل کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں، یا اس کے صفحے پلٹ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے دارالعلوم کراچی کا بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ بھی جو ہے وہ موجود ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا یہ بات کہ قرآن مجید کے اس سافٹ ویئر کو جو موبائل کے اندر موجود ہے آپ اس کو بغیر وضو کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اس کے موبائل کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کی اسکرین کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، ادب کا طریقہ یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وضو کر کے اس کو ہاتھ لگائے اور پڑھے، اور اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے اس طرح کی تو پھر قرآن مجید کے اس سافٹ ویئر کو آن کر کے موبائل کو بھی ہاتھ لگانا جائز ہے اور اسکرین پہ ہاتھ لگانا بھی جائز ہے، اور آپ صفحے بھی پلٹ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور اولیٰ طریقہ اور ادب کا تقاضے کے اوپر عمل کرتے ہوئے باوضو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن کہیں ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی جائز ہے جی۔